بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ شرح المدوم کتاب صوم درس نمبر 130 میں اول ماہ رمضان کو ثابت کرنے کے غیر معتبر ذرائع پر گفتگو ہونے والی ہے۔ اس سے پہلے اول ماہ رمضان کو ثابت کرنے کے معتبر طریقوں پر گفتگو ہوئی، اس باس میں غیر معتبر طریقوں پر گفتگو ہو رہی ہے۔ ایک گواہ کا رؤیت ہلال میں کافی نہ ہونا بیان ہوگا، 50 افراد کی گواہی کا شرط نہ ہونا ذکر ہوگا، متعلقہ فروعات اور مسائل بھی بیان ہوں گے، مذکورہ احکام کے متعلق روایات اور احادیث کا بھی بیان آنے والا ہے، فقہی نظریات کا جائزہ اور تجزیہ اور تحلیل بھی پیش کیا جائے گا۔ معتبر ذرائع میں جو چیزیں بیان ہوئیں ان میں ایک رؤیت ہلال تھا۔ رؤیت ہلال کے بارے میں جدید دور میں کافی جدید باتیں موجود ہیں اور اس پر علماء فقہا نے مستقل کتابیں رسائل لکھے ہیں۔ اردو زبان میں بھی کافی چیزیں سامنے آئی ہیں، تحقیقات اور تحقیقی مقالے۔ اس میں ایک بات یہ ہوتی ہے کہ آیا جدید آلات کے ذریعے اگر چاند کو دیکھا جاتا ہے، جس کو سائنسی آلات کہہ سکتے ہیں، دوربین ہو گئی یا جو دیگر آلات ہیں، آیا اس کے ذریعے اگر چاند نظر آ جائے اور آدھی آنکھ سے وہ نظر نہ آتا ہو تو آیا وہ روزہ رکھنے کے لیے کافی ہوگا؟ تو متاخرین میں سے کچھ علماء ہیں، 2-4 علماء ہیں جو کہتے ہیں کافی ہے، لیکن زیادہ تر علماء کا کہنا یہ ہے کہ اگر آدھی نگاہ سے وہ نظر آ سکتا ہے، آ گیا ہے، تو جا کر روزہ واجب ہوگا۔ اور دوسری بحث ہے کہ اگر ایک علاقے میں نظر آ جاتا ہے، دوسرے علاقے میں نظر نہیں آتا، تو اس میں بھی اختلاف نظر پایا جاتا ہے۔ زیادہ تر علماء ایک افق والے علاقے جو قریب قریب ہوں تو ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ پھر وہاں پر روزہ رکھا جا سکتا ہے قریب والے علاقے میں، اور یہی غیر شیعہ محققین کا بھی نظریہ ہے۔ اور باقی بعض پھر وہ تحقیقات کے مطابق افق شرط نہیں ہے، پوری دنیا میں بھی اگر کہیں بھی نظر آ جائے تو وہ سب کے لیے مانتے ہیں، لیکن یہ لوگ کم ہیں۔ فقہ اہل بیت کے نام سے چھپنے والی کتاب جو علامہ سید سیستانی دامہ ظلہ کے فتاوی کے مطابق ہے، انہوں نے جو صفحہ 98 جلد دوم میں مہینے کی پہلی تاریخ ثابت ہونے کے متعلق بیان کیا ہے، تو ان کا بھی نظریہ یہ ہے کہ اسی شہر میں دیکھنے کا جو ہے گواہی دی جائے، یا ان شہروں میں جن کا افق اس شہر سے متحد ہو دیکھا جائے تو اس وقت اس گواہی پر عمل کیا جائے گا، اور اسی میں ہے تو ٹیلیسکوپ سے دیکھا جانا کافی نہیں ہے۔ اس کی تفصیل رؤیت ہلال اور افق کی عنوان سے چھپنے والی کتاب میں بھی بیان ہوئی ہے۔ ہم ابھی اس میں ایک گواہ کا رؤیت ہلال میں کافی نہ ہونے پر گفتگو کریں گے، جس کے بارے میں شہیدین نے نظریہ دی۔ 2 نفر کی گواہی جو ہے ثبوت ہلال کے لیے کافی تھی، پس ایک آدمی کی گواہی ماہ رمضان کے ابتدا کو ثابت کرنے کے لیے کافی نہیں ہوگی، لیکن سلار دیلمی جو کہ جلیل القدر فقہا میں سے تھے، وہ اس میں مخالف نظریہ اختیار کرتے ہیں، اور ان کا فتویٰ ہے کہ ایک عادل شخص بھی اگر اول ماہ رمضان اور ہلال کے لیے گواہی دے تو وہ ثابت ہو جاتا ہے، تو وہ روزہ ماہ رمضان کی نیت سے رکھا جا سکتا ہے۔ لیکن دوسرے احکام جو ہیں جو ماہ رمضان کے متعلق ہوتے ہیں تو اول ماہ رمضان ایک عادل شخص کی گواہی سے ثابت نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر اول ماہ رمضان میں اس کی قرض کی ادائیگی کی آخری مہلت ہے، تو رؤیت ہلال جو ایک عادل کی گواہی سے ثابت ہوگا تو وہ روزے کی حد تک ہے، لیکن قرضے کی ادائیگی کے وقت کے لیے وہ کافی نہیں ہے۔ اسی طرح اس کی اور بھی مثالیں ہو سکتی ہیں، مدت زہار کے حوالے سے بھی پھر وہ ثابت نہیں ہوگا۔ تو اس کی عبارت کو دیکھ لیتے ہیں۔
فرمایا لا بالشاہد الواحد فی اولہ خلافا لسلار رحمہ اللہ حيث اكتفى به فيه بالنسبة إلى الصوم خاصة فلا يثبت لو كان منتهى أجل دين أو عدة أو مدة ظهار ونحوه. نعم يثبت هلال شوال بمضي 30 يوما منه طبعا وإن لم يثبت أصالة بشهادته. فرمایا ایک گواہ اول ماہ رمضان کے اس بات کے لیے کافی نہیں ہے، یعنی روزہ رکھنے کے لیے اور ہلال کے ثابت ہونے کے لیے ایک گواہ کافی نہیں، یہ شہید اول کا فتویٰ ہے، خلافا لسلار، جبکہ یہ نظریہ سلار دیلمی کے نظریے کے خلاف ہے، حیث اکتفا بہی فی ہے بالنسبت الی الصوم خاصتا، چونکہ انہوں نے ہلال کے ثابت ہونے کے لیے ایک گواہ پر اکتفا کیا ہے، روزہ رکھنے کی نسبت یہ کافی سمجھتے ہیں، یعنی ایک عادل اگر گواہی دیتا ہے کہ چاند نظر آ گیا ہے تو پھر روزہ ماہ رمضان کی نیت سے رکھنا جائز ہوگا اور ایک شخص کی گواہی کافی ہے۔ فلا يثبت لو كان منتہا اجل دین او عدت او مدت ظہار، لیکن اول ماہ رمضان اگر اس نے اپنے دین اور قرض کی مدت آخری مدت قرار دی ہوئی تھی تو اس کی نسبت ایک عادل کی گواہی سے ثابت نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر عدت کی مدت اس پہ پوری ہونی تھی تو بھی ثابت نہیں ہوگا، یا زہار کی مدت اس پہ ختم ہونی تھی تو بھی وہ ثابت نہیں ہوگا، اور اس جیسے دوسرے جو شرعی احکام ہیں سوائے روزہ رکھنے کے اور دوسرے احکام ثابت نہیں ہوں گے۔ اگر اول ماہ رمضان قرض کی مدت کی انتہا ہو تو اس کو حق نہیں ہے کہ وہ اول ماہ رمضان جو ایک عادل کی گواہی سے ثابت ہوا ہو وہ اپنا قرض واپس لینے کے طلب کرے، یا اس طرح کہ اول ماہ رمضان ایک عورت کی عدت کی آخری مدت ہو تو ایک شخص کی گواہی سے اگر ماہ رمضان ثابت ہو تو عدت جو ہے عورت کی وہ مکمل نہیں ہوگی، یا یہ کہ اول ماہ رمضان مدت زہار کی آخری مدت ہو تو پھر بھی ایک شخص کی گواہی سے زہار کی مدت ختم نہیں ہوگی کہ وہ عورت اس شخص پر حلال ہو جائے۔ زہار ایک قسم کا شوہر کا اپنی بیوی سے ناراضگی ہوتی ہے، زمانہ جاہلیت میں وہ لوگ اس طرح کرتے تھے اور شریعت اسلام میں تو یہ حرام ہے، شوہر اپنی بیوی کو اپنی محارم جو عورتیں ہیں ماں بہن بیٹی اس سے تشبیہ دے اور اس کے احکام ہیں۔ صیغہ اظہار میں وہ اپنی بیوی سے کہتا ہے انت علیہ کا ظہر امی، یا ماں کی بجائے اختی یا بنتی کہتا ہے، یا اپنی دوسری محرم عورتوں کے ساتھ اس کو تشبیہ دیتا ہے، تو اس سے وہ عورت اس پر حرام ہو جاتی ہے۔ جب زہار کا صیغہ صحیح واقع ہو تو پھر اس کے ساتھ قریب جانا اس کا حرام ہو جاتا ہے، نہ طلاق کی طرح بلکہ موقت ہوتا ہے، جب تک کفارہ نہیں دیتا تو پھر حلال نہیں ہوگی، کفارہ دے گا تو پھر حلال ہو جائے گی۔ زہار کو وقت معین اس کا بیان کیا گیا ہے، تو اس صورت میں اس عورت کے ساتھ وہ قریب نہیں جا سکتا اور اس مدت کے مکمل ہونے کے بعد وہ عورت اس کے لیے حلال ہو جاتی ہے۔ تو اگر وہ مدت جو شریعت میں بیان ہوئی ہے اول ماہ رمضان میں مکمل ہو رہی ہو تو مرد کہے انت علیہ کا ظہر امی الی اول رمضان، تو اول ماہ ایک عادل شخص کے گواہی سے ثابت ہونا ہو تو وہ کافی نہیں ہوگا اور وہ مدت بھی پھر مکمل نہیں ہوگی تاکہ وہ عورت اس کے لیے حلال ہو جائے۔ اور نحوہ ہی میں ایلا اور اس قسم کے جو زمانہ جاہلیت کی چیزیں ہیں کہ شوہر اپنی عورت سے کہتا تھا کہ وہ بھی ایک قسم کی جو ہے گناہان میں سے ہے، اور وہ قسم کھاتا تھا کہ میں تیرے ساتھ مثلا ہم بستری نہیں کروں گا، تو 4 مہینوں تک اس کو پھر مہلت دی جاتی ہے۔
تو ایلا مکمل ہونے کے بعد پھر وہ عورت جو ہے اس کے ساتھ وہ مصری حرام ہو جاتی ہے یہاں تک کہ وہ کفارہ دے، تو اس کی بھی پھر مدت ہوتی ہے، تو وہ مدت بھی تمام ہونے کے بعد عورت اس پر حلال ہو جاتی ہے۔ تو اگر ایلا کی مدت بھی معین ہو اور اس کا جو ہے اول ماہ رمضان آخر مدت ہو تو ایک عادل شخص کی گواہی سے وہ کافی نہیں ہوگی۔ نعم يثبت هلال شوال بمضي 30 يوما منه طبعا وإن لم يثبت اصالة بشہادته۔ ہاں، سلار دیلمی کے قول کے مطابق جب اول ماہ رمضان ثابت ہو جائے گا تو اگر اس سے 30 دن گزر جاتے ہیں تو پھر اول شوال بھی ثابت ہو جائے گا۔ یثبت ہلال شوال بمضی 30 یوما منہ، اول ماہ رمضان سے 30 دن گزرنے کے بعد ہلال شوال یعنی اول شوال ثابت ہو جائے گا، طبعاً اس نظریہ سلار کے مطابق، چونکہ جب اول ماہ رمضان اس کو ثابت کیا ہے ایک نظریے کے مطابق، ایک گواہی کے مطابق، تو پھر جب 30 دن مکمل ہو جائیں گے تو اس کے بعد ماہ شوال ہی شروع ہوگا۔ وَإِن لَمْ يَثْبُتْ أَصَالَةً بِشَهَادَتِهِ، اگرچہ کہ ایک شخص کی گواہی سے بالاصالہ اول شوال ثابت نہ ہوتا، یعنی چونکہ شوال یا ہلال کے معاملے میں ایک شخص کی گواہی کافی نہیں ہے، لیکن کہتے ہیں کہ اصالتاً وہ کافی نہیں ہوتی، لیکن بالطبع جو ہے وہ کافی ہوتی ہے۔ یعنی اب یہ تو مسلمات میں سے ہے کہ کوئی مہینہ قمری 30 دنوں سے زیادہ نہیں ہوتا۔ جب آپ نے ماہ رمضان کی ابتدا ایک شخص کی گواہی سے ثابت کر لی تو 30 دن گزرنے کے بعد پھر آپ کو ماننا پڑے گا کہ اول شوال شروع ہو گیا ہے، ورنہ تو پھر ماہ رمضان کے دن زیادہ ہو جائیں گے۔ تو یہ اصالتاً تو آپ کہتے ہیں کہ ثابت نہیں ہوگا، لیکن بالطبع اس گنتی کے جو ہے حساب سے اس کو پھر ماننا پڑے گا۔ نیز فرماتے ہیں وَلَا يُشْتَرَطُ الْخَمْسُونَ مَعَ الصَّحْوِ كَمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ بَعْضُهُمْ استنادا إلى رواية حملت على عدم العلم بعدالتهم وتوقف الشياع عليهم للتهمة كما يظهر من الرواية لأن الواحد مع الصحو إذا رآه جماعة غالبان۔ شہید اول فرماتے ہیں کہ جب مطلع صاف ہو اور ابر آلود نہ ہو تو 50 کی گواہی شرط نہیں ہوتی۔ دراصل اس سے پہلے بیان ہوا تھا کہ 2 عادل شخص کی گواہی بھی قبول ہوتی ہے بطور مطلق، چاہے مطلع صاف ہو یا ابر آلود ہو، لیکن شیخ طوسی نے مطلع صاف ہونے کی صورت میں 2 عادل گواہوں کی گواہی کو اس بات ہلال کے لیے کافی نہیں قرار دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر مطلع صاف ہو تو 50 آدمی گواہی دیں تو جا کر ثابت ہوگا، اس میں فرق نہیں ہے کہ وہ شہر کے اندر رویت کی گواہی دیں یا شہر کے باہر۔ تو جب کوئی مشکل نہ ہو، سارے دیکھ سکتے ہوں، تو پھر 2 افراد کی گواہی کافی نہیں ہے۔ مصنف نے اس کو رد کیا ہے اور فرماتے ہیں کہ مطلع صاف ہو تو بھی جو ہے شرط نہیں ہے کہ 50 لوگ گواہی دیں، بلکہ 2 عادل کافی ہوں گے۔ شیخ طوسی نے جس روایت سے استدلال کیا ہے تو شہید ثانی فرماتے ہیں کہ اگرچہ بعض روایات اس کے مطلب پر دلالت کرتی ہیں کہ مطلع صاف ہو تو 50 سے کم کی گواہی کافی نہیں ہے، لیکن ان روایات سے وہ مورد مراد لیا جاتا ہے کہ جب بہت سے لوگ دیکھیں اور ان میں کوئی بھی عادل موجود نہ ہو، تو ایسی صورت میں اگر 50 افراد سے کم لوگ گواہی دیں اور مورد تہمت بھی ہوں اور احتمال کذب اور جھوٹ بھی ان میں موجود ہو تو اس صورت میں پھر کم افراد کی گواہی کافی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ روایات میں خود اس کی طرف اشارہ ہوا ہے
کہ اگر مطلع صاف ہے تو اگر چند افراد دیکھتے ہیں تو پھر باقی کو بھی دیکھنا چاہیے۔ تو چونکہ اس صورت میں یعنی تہمت موجود ہے، دیکھنے والے مورد اتہام ہیں، احتمال کذب اور جھوٹ پایا جاتا ہے، اس وجہ سے وہاں پر شیوع اور شہرت کو اور اطمینان کو حاصل کرنے کے لیے 50 افراد کی گواہی کو ذکر کیا گیا ہے۔ تو پس مورد روایت وہ صورت ہے جب عادل اس میں نہ ہو اور ان میں متہم لوگ موجود ہوں۔ تو عبارت دیکھ لیتے ہیں، لا یشترط الخمسون مع الصحو، مطلع صاف ہو تو 50 افراد کی گواہی شرط نہیں ہے، جیسا کہ بعض علماء کا نظریہ تھا، یعنی شیخ طوسی کا نظریہ تھا۔ شہید ثانی فرماتے استنادا الی روایت حملت علی عدم العلم بعدالتہم، شیخ طوسی کی دلیل ایسی روایت ہے کہ جس سے مراد لیا گیا ہے جب ان گواہوں کی عدالت کا علم نہ ہو، اگر وہ عادل شرعی ہوتے 2 نفر بھی کافی ہوتے، لیکن جب علم نہ ہو ان کی عدالت کا، وتوقف شیاع علیہم، اور شہرت کا حاصل ہونا اور اطمینان کا حاصل ہونا بھی 50 افراد پر موقوف ہو، لتہمت، چونکہ افراد ایسے لوگ ہیں کہ جن میں احتمال جھوٹ بھی پایا جاتا ہے، مورد تہمت ہے، کما یظہر من الروایت، جیسا کہ روایت سے بھی ظاہر ہوتا ہے، اس میں ایسی تعبیریں ہیں، لأن الواحد مع الصحو اذا رآہ جماعت غالبا، کہ جب مطلع صاف ہو، مع الصحو، صحو کا معنی مطلع صاف آبر آلود نہ ہو، تو ایک اگر دیکھے چاند کو، رآہ جماعت غالبا، تو دوسرے لوگ بھی اس کو دیکھیں گے، تو اگر باقی لوگ نہیں دیکھ پا رہے اور فقط ایک آدھ جو ہے وہ دعویٰ کر لیتا ہے اور مورد تہمت ہے اور عدالت بھی اس کی ثابت نہیں ہے، تو پھر 50 تک پہنچنا چاہیے۔ تو یہ جو روایت ہے اس کی عبارت ہے، لیس رؤیت الہلال ان یقوم طائفہ فیقول واحد قد رأیتہ ویقول الاخرون لم نرہ، اذا رآہ واحد رآہ 100 واذا رآہ 100 رآہ 1000، ولا يجوز في رؤية الهلال إذا لم يكن في السماء علة أقل من 50، وإذا كان في السماء علة قبلت شهادة رجلين يدخلان ويخرجان من مصر۔ یعنی رؤیت ہلال ایسا نہیں ہے کہ کچھ لوگ دیکھنے کے لیے کھڑے ہوں اور کیا ہے، ایک کہے کہ میں نے دیکھا، دوسرے کا ہم نے نہیں دیکھا، کیونکہ جب ایک دیکھے تو 100 بھی دیکھیں گے، جب 100 دیکھیں تو 1000 بھی دیکھیں گے۔ تو رؤیت ہلال یا مطلع صاف ہو تو 50 سے کم کافی نہیں ہے، اور جب مطلع ابرالود ہو تو پھر 2 افراد کی گواہی بھی کافی ہو سکتی ہے۔ یہاں تک سلار کے نظریے کا تعلق تھا، تو اس میں صحیح محمد بن قیس سے استفادہ کیا گیا ہے، امام ابو جعفر علیہ السلام باقر علیہ السلام سے منقول ہے، قال امیر المومنین علیہ السلام اذا رأیتم الہلال فافطروا او شاہد علیہ عادل من المسلمین، کہ جب ہلال دیکھو تو افطار کرو یا ایک عادل مسلمان گواہی دے، وَإِن لَمْ تَرَوْا الْهِلَالَ إِلَّا مِنْ وَسَطِ النَّهَارِ وَآخِرَهُ فَأَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَعُدُّوا 30 ثُمَّ أَفْطِرُوا۔ تو وسائل الشیعہ باب پنجم، ابواب احکام شہر رمضان، اس میں اعتراض یہ ہے کہ نسخے مختلف ہیں، بعض نسخوں میں ہے بینۃ عدل من المسلمین، اور بعض میں ہے اذا رأیتم الہلال فافطروا واشہدوا علیہ عدولا من المسلمین، یہ جائے کہ مورد روایت ہلال کا چاند ہے تو وہ جناب علی کیا ہے ماہ رمضان کے ہلال کی بحث کر رہے تھے، اور نیز روایت مستفیضہ روایتوں کے خلاف ہے جو 2 افراد کی گواہی کو شرط قرار دیتی ہیں۔ وسائل الشیعہ کے ترجمے میں جلد ہفتم صفحہ 160 میں باب سیوم میں جو روایات بیان کی گئی ہیں اس میں فرمایا کہ ماہ رمضان وغیرہ کی علامت رؤیت ہلال ہے، اور اس میں کل 28 حدیثیں، جن میں سے 11 مقررات کو چھوڑ کر باقی 17 کا ترجمہ کیا گیا، تو اس میں بہت زیادہ روایات ہیں جن کو پیش کیا گیا، محمد بن مسلم، ابو العباس محمد بن فضیل، منصور بن حازم، عبد الرحمن بن ابو عبداللہ، اسحاق بن عمار، فاضل بن
عثمان اور دیگر بہت سے راویوں کی حدیثیں شامل ہیں۔